کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے, گاؤں واپس آئے. اب لڑکی کا باپ روتا ہے, میری لڑکی تو عزت لٹ گئی, برباد ہو گیا, منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا, چل اب شادی کرو اس کے ساتھ. یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ, اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو. اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی, کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن بدنام تو ہم ہو گئے. کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے, موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر, ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں, شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری. ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم, فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ, ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں, موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے. ہم وہاں موجود تھے, یہ آ گئی, ہم لے کے بھاگ گئے. اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے, مکھیا لوگ, سنو, اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار, قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا, نہیں, اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی, ہاں تو کیا ہوا, چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو. بھئی تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا, سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے, قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی, پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے, اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے کی, بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. یہ سوئی ہے, یہ دھاگا ہے, جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں, لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں, دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے. جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا. یہ صاف صریح دلیل ہے, اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے, لڑکی بھاگتی نہیں. سوال ہے صاحب میرا لڑکا, تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا, تو 18 سال تک پالتا رہا, پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا, وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی, زیور بھی لے کے چلی گئی. جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں, اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے گاؤں کی, سرپنچ کرتا ہے, مکھیا کرتا ہے, سردار کرتا ہے یہ فیصلہ, جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ الگ جانے دیجئے. سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا, جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے. کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا, آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی, لڑکا بھی نکلا, دونوں نکلے, 1 ہفتہ غائب رہے, پھر آئے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے.
चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहां लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली, मुकदमा आपने दायर किया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली, ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो वो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, ऐ काजी साहब, ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास। अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा है अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। ऐ अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं।
میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے. قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. اے یہودی، حضرت علی زنا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے. وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. لہذا علی ناکام رہے زنا کو اپنا ثابت کرنے میں. وہ زنا کے مالک تم ہو، اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زنا کے حقدار تم ہی رہو گے. وہ زنا تمہاری رہے گی. اس زنا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زنا بھی لے جا سکتے ہو. یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا. یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا. لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا. فیصلہ میں اگرچہ زنا میں حضرت علی ہی کی تھی، زنا حضرت علی ہی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے. یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے، کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں. آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا. آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا. آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا. آپ کی عدالت نے اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں. یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے. یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا. میں اس کو اٹھا لایا. 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھے کیا ریئیکشن لیتے ہیں. پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں. اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا. آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے.